مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. حکمت کی بات ہے، مومن کا گمشدہ خزانہ ہے جو مومن کی اپنی جمع کی ہوئی پونجی ہے جو اس سے گم ہو گئی ہے. حیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی اس کو ملتی ہے لپٹ کے لے لیتا ہے. جیسے آدمی اپنی قیمتی چیز جیسے کھو جاتا ہے، بہت محنت سے حاصل کیا جو وہ گم ہو گئی، تو جیسے ہی وہ ملنے پر آدمی جیسے چوکنا ہو کے آگے بڑھ کے لیتا ہے. حکمت کی باتیں، دین کی باتیں، حدیث کی اور قرآن کی باتیں مومن کا وہ گمشدہ خزانہ ہے. یہ مومن کی علامت ہے. اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کا متعینہ ضابطہ ہے، اور قیامت آنے تک یہی اللہ کا ضابطہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو کامیاب کرے. اور جس کی زندگی میں یہ دین نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ یقین نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق برقرار نہیں ہوگا، اس کا احساس نہیں ہوگا، اس کا ادراک نہیں ہوگا، وہ آدمی ہمیشہ خسارے میں، دنیا میں بھی آخرت میں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اور اللہ کا ضابطہ انسان کے ہر انسان کے ساتھ ہے. چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، مسلمان غیر مسلم، پچھلی امت والا اگلی امت والا، پہلے پیدا ہونے والا بعد میں پیدا ہونے والا، شہروں میں پیدا ہونے والا دیہاتوں میں پیدا ہونے والا، جنگلات میں پیدا ہونے والے کے لیے اللہ کا ضابطہ الگ نہیں. مال میں رہنے والا، تندرستی میں رہنے والا، عہدوں میں رہنے والا، اور نوکری میں رہنے والا، مزدوری میں رہنے والا، انسان جیسے جیسے جو بھی حالت میں ہو، اگر اس کی زندگی میں دین ہے تو وہ کامیاب. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی میں دین ہے، دین کے ساتھ مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، رتبہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتے. یہ عزت اس کو ہے جس کو اللہ جسے اللہ نے جس کی زندگی میں دین ہے. یہ مال کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے، شان و شوکت کے ذریعے سے، رتبے کے ذریعے سے، خوبصورتی کے ذریعے سے، مالداری کے ذریعے سے، نسب کے ذریعے سے، حسب کے ذریعے سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ عزت نہیں ہے. اللہ کے یہاں عزیز وہ ہے، عزت دار وہ ہے جس کی زندگی میں دین ہو، جس کی زندگی میں دین. وہ چاہے جس حالت میں ہو، جس طبقے میں ہو، جس زمانے میں ہو، جس شہر میں ہو، جس دیہات میں ہو، اللہ کا زمانے کے ساتھ ضابطہ نہیں ہے. اور آدمی عزت دار ہے، مالدار ہے، عہدیدار ہے، شہرت یافتہ ہے، خوبصورت ہے، اچھے نسب والا ہے، حسب والا ہے، مالدار ہے، لوگوں میں متعارف شخص ہے، لوگ سب اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن زندگی میں دین نہیں. اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں یہ عزیز نہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قیامت کا ماحول ہوگا، وہ نفسی کا عالم ہوگا، جہاں وہ بندوں کا فیصلہ ہوگا کہ ایک فرشتہ ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہو کے اعلان کرے گا اس بندے کے بارے میں جس کی زندگی میں دین ہوگا. پوری انسانیت کے سامنے اس کے نام کے ساتھ، باپ کا نام لے کے، سعید فلان ابن فلان لم یشق بعدہ ابدا، کہ فلاں ابن فلاں، عبداللہ کا بیٹا عبدالرحمن کا بیٹا عبداللہ آج ایسے کامیاب ہو گیا ہے، سعادت کے، عزت کے ایسے درجے کو پہنچ گیا ہے، لم یشق بعدہ ابدا، کہ اس کے بعد اب یہ ناکام نہیں ہوگا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اور جس کی زندگی دین سے خالی ہوگی، چاہے دنیا میں وہ عزت سے رہا ہو کہ ذلت سے رہا ہو، چاہے دنیا میں وہ مالداری میں رہا ہو کہ تندرستی میں رہا ہو، چاہے دنیا میں وہ بنگلے میں رہا ہو کہ جھوپڑی میں رہا ہو کہ فٹ پاتھ میں رہا ہو، چاہے وہ جیسے رہا ہو، لیکن زندگی میں دین نہ ہوگا، کل قیامت میں کھڑا ہو گئے، ایک پکارنے والا پکار کر کے اعلان کرے گا شقی فلان ابن فلان لم یسعد بعدہ ابدا. فرعون ابن فرعون ایسے ناکام ہوا ہے، ایسے ناکام ہوا ہے کہ آج کے بعد وہ دوبارہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسے ذلیل ہوا ہے، ذلت کے ایسے گڑھے میں جا گرا ہے، دوبارہ وہ عزیز ہو ہی نہیں سکتا. کلام پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں لوگ کامیابی کا دارومدار جس چیزوں کو بنا رہے ہیں، حقیقت میں کامیابی ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کے گڑھے سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے. یہ کامیاب کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضابطہ ہے
اللہ کے یہاں ضابطہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کی زندگی میں دین نہ ہوگا وہ ناکام۔ اس کا مالداری سے، اس کا عزت سے، اس کا رتبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ بہت اعلیٰ مقام پر، بہت اونچے رتبے پہ، بہت اونچی سلطنت حاصل کرتے گئے ہیں، لیکن زندگی میں دین نہیں، اللہ نے دنیا میں ناکامی کا ان پہ نشان لگا دیا ہے، آخرت میں تو ناکام ہے ہی۔ قارون خزانوں کا مالک، جس کے خزانے 100 اونٹ نہیں، جس کے خزانے کی چابیاں 100 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، ایسے زبردست خزانے اللہ نے اسے عطا فرمائے تھے۔ کلام پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا دار اس کو دیکھ کے کہتے واہ واہ، رال ٹپکاتے ہوئے کہتے، جسے ہماری زبان میں جول کہتے ہیں۔ آدمی جب زیادہ حیرت میں آ جاتا ہے، حیرت میں اچانک بہت زیادہ حیرت میں آتا ہے، تب منہ کھلا رہ جاتا ہے، آنکھ پھٹی رہ جاتی ہے اور زبان سے رال گرنے لگتا ہے۔ کیسی تعجب کی نگاہ سے دیکھ کر کے دنیا دار کہتے تھے واہ 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 واہ، زندگی ہو تو ایسی جیسے قارون کو اللہ نے عطا کی، جیسے قارون کی زندگی ہے۔ لیکن قارون نے جب نبی کا کہا نہیں مانا اور انکار کیا اور اپنے انکار پہ ڈٹا رہا، سمجھانے والے آئے پھر بھی نہ سمجھا اور اللہ کے انکار پہ ڈٹا رہا، تو اللہ نے اسی خزانوں کے ساتھ اس کو ایسے ناکام کیا کہ وہ خزانوں کی چابیوں کے ساتھ زمین میں دھسایا گیا۔ دھستی ہوئی وہی دنیا کل اس کو دیکھ کر کے رال ٹپکا رہی تھی، کہہ رہے تھے خدا کی پناہ ایسی کامیابی سے جو اس کو لے ڈوبے، خدا کی پناہ اسی کیسی کامیابی سے جو اس کو لے ڈوبے۔ بزرگوں اور دوستوں، کلام پاک میں اللہ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ محض واقعات نہیں ہیں، وہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہیں، وہ انسانیت کی تربیت کے لیے ہیں، وہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اس کو سمجھ کر کے، اس پہ غور و فکر کر کے، اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، وہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ فرعون کی عزت کے واقعات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنا اس کا رتبہ تھا، اور قارون کا یہ مال کا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو قارون سے کیا مطلب، قارون کے خزانے سے کیا مطلب کہ اللہ اپنے پاک کلام میں اس کا ذکر کرے۔ اللہ کو فرعون سے کیا مطلب، فرعون کے قوم سے کیا مطلب کہ اللہ ان ناکام اور بدبخت شخصیتوں کا اور انسانوں کا نام اپنے پاک کلام میں بیان فرمائے۔ اللہ نے جو کچھ کلام پاک میں واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر کے، بار بار پڑھ کر کے، بار بار سن کر کے اس سے عبرت حاصل کریں۔ کہ لوگ آئیں گے دنیا میں، نئے نئے تجربات لائیں گے، نئے نئے طریقے لائیں گے، نئے نئے کامیابی کی باتیں لائیں گے، بہت کچھ لائیں گے آتے ہوئے دنیا میں، کہ کامیابی کو اسباب سے جوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ کبھی کامیابی کمانے میں تھی، آج بیٹھ کے کام کرنے میں، کبھی کامیابی ظاہر رہنے میں تھی، آج پڑھنے میں ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں گے، زمانہ بدلتے رہے گا، کامیابی کے راستے وہ بظاہر بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، حقیقت میں جو ناکام ہیں۔ اللہ کا ایک ہی ضابطہ ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ اللہ نے جس کی زندگی میں دین ہے وہ مالدار ہے تب بھی کامیاب کیا ہے، اور جس کی زندگی میں دین ہے وہ تندرست ہے تب بھی کامیاب کیا ہے۔ اللہ نے جس کی زندگی میں دین ہے وہ غریب ہے، نادار ہے، پھر بھی اس کو کامیاب کیا ہے۔ کلام پاک میں واقعہ صحابہ کی ساری سیرت یہی ہے کہ صحابہ میں مالدار صحابہ اور بھائی ایک سے ایک مالدار صحابہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب مال کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کامیاب ہیں عہدوں کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہیں سپہ سالاری کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہیں ناداری کے ساتھ۔
یہ سارے واقعات ہماری عبرت کے لیے، کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کی جائے کہ اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے، اللہ کے یہاں کامیابی کا کوئی معیار نہیں ہے، ایک ہی ایک معیار ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا، چاہے بظاہر حالات سے ناگوار نظر آئے، پریشان کرنے والے نظر آئیں، اس کو ڈرانے والے حالات نظر آئیں گے، دھمکانے والے حالات نظر آئیں گے، اس کا نقصان بتانے والے حالات نظر آئیں گے، بیمار کرنے والے حالات نظر آئیں گے، دکان کا نقصان بتانے والے حالات نظر آئیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ان حالات میں بھی یہ وہی عبرت لینا ہے، یہ ان حالات میں بھی جو اللہ کے حکم پہ باقی رہا، دین پر باقی رہا، وہی کامیاب ہے۔ کہ میری دکان کھلی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے کیا کرنا ہے، گاہک چلا جائے گا، دکان پہ کھڑا ہوا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کا وہی حکم ہے۔ جو ایک گھر میں بیٹھے ہوئے اور سوئے ہوئے مسلمان کے لیے اور بیکار راستے میں بیٹھے ہوئے مسلمان کے لیے جو حکم ہے کہ اذان کا اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تیرے اوپر نماز فرض ہے، دکان میں جو کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے گاہک رکا ہوا ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اس حکم میں کوئی تفریق نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک نظر سے دیکھا ہے اور دنیا کو ایک نظر سے دیکھا ہے کہ دین تو ہم کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، لیکن جب اس ماحول میں ہم جائیں گے جہاں دنیا ہے تو ہم پھر دنیا دار ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے بازاروں کا حال، ہمارے معاشرے کا حال، ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ سب کچھ اسلامی حیت اس کی نظر آتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ اسلام کا وقار اور عظمت اس کے دل میں ہے۔ سب کچھ وہ علامتیں اس سے نظر آ رہی ہیں، مگر ماحول میں ایسا پکڑا ہوا ہے اور حکم کی اپنے ساتھ ایسی رعایت کر رہا ہے، اللہ نے خاص اس کے لیے کچھ رعایت نماز میں کر کے رکھی ہو۔ اللہ کے یہاں حکم ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، احکام کی عظمت ہمارے دل میں کیسے آئے گی، یہ دین کی عظمت ہمارے دل میں کیسے آئے گی کہ ہم بازار میں کھڑے ہیں جہاں دھوکہ دیے بغیر کوئی چیز بک نہیں سکتی، ایسے بازار میں سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کاروبار اور تجارت کر کے دکھانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ یقین دل میں کیسے آ سکتا ہے کہ میں سچائی کے ساتھ اس بازار میں، جھوٹے بازار میں سچائی اور امانت داری ایمانداری کے ساتھ تجارت کر سکتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل مجھے کیسے بول سکتا ہے، یہ کب بولے گا دل مجھے؟ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، بازار میں ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہا ہے، ایسا آدمی ہے مگر امانت دار ہے، سچا ہے، اس میں دھوکہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ کرتا ہے امانت داری، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے، یہ دکان کی تجارت کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے۔ لوگوں نے تو کہا ہے کہ بیپاری دنیا سے گیا ہے، اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں آدمی نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ کہاں تھا؟ مسجد میں؟ یہ کہاں تھا؟ محراب میں؟ یہ کہاں تھا؟ اللہ کے راستے میں نہیں، یہ آدمی وہ ہے جو بازار میں تھا، اس کے بارے میں اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر ہے جس نے ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کی ہے، نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بول کے سامان اس نے بیچا ہے۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو کس کے ساتھ کھڑا کیا؟ کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، کہ جن کی نبیوں میں سب سے بڑی مثال حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ساری زندگی کوئی تجارت ہی نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے کے بعد تجارت ختم، صدیقین کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری اوڑھنے کے بعد دنیا سے فارغ ہو گئے، شہداء کے ساتھ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے دنیا کے ماحول میں رہ کر کے، دنیا کا یہ ماحول ہم پہ ایسے اثر کر گیا ہے، ایسے اثر کر گیا ہے کہ ہم نے دین کو الگ نظریہ، الگ نظر سے دیکھا ہے اور دنیا کو الگ نظر سے دیکھا ہے۔
کہ ہاں ہم دین کریں گے، وہ تو کرنا ہی ہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ بھی تو کرنا ہے۔ اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ دکان کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ کام کے بغیر کیسے ہوگا؟ اور کام کو، دنیا کا جو کام کا طریقہ ہے اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ آج مسلمانوں کی زبانیں یہ بول رہی ہیں کہ میں بینک میں کام کر رہا ہوں تو سود کے بغیر کیسے ہوگا؟ مجھے گھر لینا ہے، لون کے بغیر کیسے ہوگا؟ جو زبانیں مسلمانوں کی بول رہی ہیں، وہ مانتا ہے اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، نماز، سب کچھ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کہ دنیا ہمارے اندر ایسے رنگ اور بس گئی ہے، ایسے رنگ اور بس گئی ہے کہ اس کا نقصان ہمیں برداشت نہیں ہے۔ کہ ہم دین تو پورا کریں گے، ہم دین تو پورا کریں گے، مگر دنیا بچانے کے ساتھ ہم دین پورا کریں گے۔ 5 نمازیں پڑھیں گے، پڑھنا 5 نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھنا پڑھیں گے، ذکر کرنا ہے کریں گے، اللہ کے راستے میں جانا جائیں گے، دین کی محنت کرنا کریں گے، مگر دنیا داری سے، دنیا داری سے۔ کہ مومن تو وہ ہے جو ہر جگہ مومن ہے، مسلمان تو وہ ہے جو ہر جگہ مسلمان ہے۔ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک جماعت اور کچھ صحابہ کسی ایک ملک میں گئے اور وہاں اسلام کے پھیلانے کا تقاضا تھا، پھیلانا مشکل تھا، سیدھے گئے اور انہوں نے تجارت لگا دی۔ لوگ سامان خریدتے خریدتے سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہ دین کی عظمت، پورے اللہ کے احکامات کی عظمت دل میں پوری ہے۔ وہ ایک نظر سے اللہ نے دنیا کو جس نظر سے دیکھنے کہا ہے اس نظر سے دیکھتا ہے مومن۔ مومن کی آنکھ نہیں دیکھتی، مومن کے پیر نہیں چلتے، مومن کے ہاتھ نہیں اٹھتے، مومن کی عقل نہیں چلتی۔ مومن تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ بھی وہاں اٹھتے ہیں جہاں اللہ چاہتے ہیں، جس کے پیر وہاں چلتے ہیں جہاں اللہ چاہتے ہیں، جس کی عقل وہاں چلتی ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ یہ تو تابع ہے۔ مسلمان کے معنی ہی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں، سپرد کرنے کے، حوالے کر دینے کے ہیں۔ یار میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں نہیں ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں۔ کہ اللہ تو ہے جو ہے اور میں سب کچھ تیرا ہوں، کہ میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ دنیا داری میں مومن نہیں اور دین میں پورے مومن، ایسا نہیں۔ یہ دین کے تو 5 شعبے بیان فرمائے جس میں دنیا داری مستقل دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین کے 5 درجے، 5 شعبے بیان فرمائے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ تیسرا تو اس میں معاملات ہے۔ سارے ہمارے معاملات وہ دین ہے۔ یہ مومن کی تجارت تو وہ دین ہوتی ہے، مومن کا لین دین، مومن کا بول چال، مومن کا اٹھنا بیٹھنا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ۔ یہ مسلمان کامل تو وہ ہے، حقیقی معنی میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اندر کے اس کے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے دل سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مومن مسلمان کامل تو وہ ہے کہ دل میں بھی برا کسی مومن کے بارے میں نہیں سوچتا، کدورت اور بغض اور عداوت اور نفرت کسی کے بارے میں نہیں ہوتی، اس کا دل پاک، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرے لگ گئے دیکھنے کے لیے یہ کیسے جنتی ہے، دیکھا وہی سارے معاملات ہیں، وہی ساری عبادت کا وہی طریقہ، وہی طور و طریقہ، 24 گھنٹے کی ان کی وہی زندگی ہے جیسے عام مسلمانوں کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا میں میرے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں، اور اس پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ مسلمان کامل تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہے۔ زبان کا مطلب سارے اندر کے اس کے اعضاء، اور ہاتھ سے مطلب بدن سے نکلنے والے سارے اعمال، کہ اس کا ہاتھ غلطی پہ نہیں اٹھتا، اس کا معاملہ غلطی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ دوسروں دھوکہ نہیں دیتا، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کامل کی ان 2 باتوں میں ارشاد فرمائی۔
کہ بدن سے نکلنے والے سارے اس کے سارے کے سارے اعمال سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کے اپنے اندر کے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی پہ ناراضگی جتانا ہوتا ہے تو آدمی ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ہاں، مسلمان کو مجمع میں سے دیکھنے سے تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان کامل تو وہ ہے جو ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہی نہیں کہ اس کو دل کو تکلیف ہو۔ مسلمان کامل تو وہ ہے، مسلمان کامل تو وہ ہے جو معاملہ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا، نافرمانی نہیں ہوتی۔ مسلمان کامل تو وہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا یہی ایک ضابطہ ہے اور حتمی ضابطہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے شعبے، کہ ایمانیات اور عبادات اور معاملات اور معاشرات اور اخلاقیات، ان سارے شعبوں میں ایسی زندگی گزارنا جیسے اللہ چاہتا ہے، وہ دین ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ دین کیا ہے؟ الدین جمیع ما اتی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین وہ سب کچھ ہے جو اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور آپ محض نمازیں لے کر کے نہیں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض تجارت محض روزے لے کر کے نہیں آئے، تجارت اور حج لے کے نہیں آئے، روزے لے کے نہیں آئے، صدقات لے کے نہیں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئے ہیں، جہاں نماز لائے، روزہ لائے، حج لائے، وہی تجارت بھی لائے، تجارت لائے ہیں، وہی سچائی لائے، ایمانداری لائے، اچھے اخلاق لائے ہیں، اچھا معاشرہ لائے، اچھا معاملہ لائے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور وہ سب کچھ دین ہے، وہ سب کچھ دین ہے۔ جمیع ما اتی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو الدین۔ اور دیندار کون ہے؟ دیندار کون ہے؟ دیندار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود پہ قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ قائم ہوتا ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ کہ مسلمانوں کو تقوی کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تقوی کسے کہتے ہیں، تو سامنے سے جواب آیا تقوی یہ کہ کانٹے دار راستے میں سے آپ جا رہے ہوں اور اپنے کپڑوں کو بدن کو چھپاتے ہوئے جیسے جاتے ہیں۔ یہ مومن مسلمان کی زندگی تو وہ ہے کہ وہ ہر زندگی ہر سیکنڈ اللہ کے دھیان کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کی عظمت ہمارے اندر آئے گی جب دین کو ہم دین جانیں گے کہ دین ہے کیا۔ کہاں دین ایمان اور اسلام کا مجموعہ ہے۔ دین ایمان اور کس کا مجموعہ ہے؟ ایمان اور، نہیں بولیں گے نیند آ جائے، ایمان اور اسلام، ان دونوں کو جمع کیے تو کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے۔ اور اس دین کو احسان کے ساتھ رہنا ہے، احسان والی صفت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ، ایمان اور اسلام، ان دونوں کا مجموعہ وہ دین کہلاتا ہے۔ اور جو ایک وقت میں مومن اور مسلمان ہے وہ متدین اور دیندار کہلاتا ہے۔ کہ وہ ایک وقت میں وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کہ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ یقین رکھتا ہے، قبر پہ یقین رکھتا ہے، ایمان آخرت پہ یقین رکھتا ہے، نبیوں کے حق ہونے پہ ایمان رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ اور فرشتوں کے حق ہونے پہ یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ مومن وہ ہے۔ اور مسلمان، اسلام کے بارے میں فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پہ قائم رہنے والا مسلمان ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محض الفاظ سے سیکھے جانے والی چیز ہوتی، یہ دین اور اسلام، یہ ایمان، یہ دین اور یہ اسلام اگر محض الفاظ کے ذریعے سے اور محض مذاکروں کے ذریعے سے اور محض بولنے کے ذریعے سے اور سننے کے ذریعے سے سیکھی جا سکتی تھی تو اس میں ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے قربانیاں کرواتا، صحابہ سے قربانیاں لیتا۔ کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا اور وہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ ایمان کیسے سیکھا جاتا ہے۔
اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سکھایا ہے کہ ایمان کو کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے بچایا جاتا ہے، ان کی زندگیوں سے اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی زیادہ شعور کی عمر نہیں ہے، اپنی ماں سے پوچھ رہے ہیں امی ہمیں کھانا کون دیتا ہے، امی ہمیں کھانا کون دیتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کو نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے، وہ شرک سے، گناہ سے، برے خیالات سے، گندے خیالات سے وہ رسول محفوظ ہوتا ہے، نبی محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اللہ اس کے ذہن کو پاک و صاف ہمیشہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب نبی ملے ہیں تو اب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا انسان۔ ایسا انسان جو ماں کی کوکھ سے لے کر یہ قبر کی گود تک وہ ہمیشہ گناہوں سے معصوم، بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا، کنارہ کر لیا گیا۔ یہ گناہ کا اور نافرمانی کا اور شرک کا اس کے ذہنوں اس کے گمان میں خیال تک نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امی سے پوچھ رہے ہیں امی ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ والدہ نے کہا بیٹا ہمیں کھانا، تمہیں کھانا میں دیتی ہوں۔ پوچھا کہ امی تمہیں کھانا کون دیتا ہے؟ کہا مجھے کھانا تمہارے ابا دیتے ہیں۔ پوچھا ابا کو کھانا کون دیتا ہے؟ کہا کہ ابا کو کھانا تو آزر دیتے ہیں۔ کہا کہ آزر کو کھانا کون دیتا ہے؟ آزر کے آگے اس وقت کی انسانوں کی عقل ختم ہو گئی کہ آزر سب کو دیتا ہے، سب جاتے ہیں اس کے یہاں کام کرتے ہیں، وہ جیسا بولتا ہے ویسا سنتے ہیں، اس کے یہاں سجدہ کرتے ہیں، اس کے یہاں بھگت کرتے ہیں، اور کیا دیتا ہے؟ کھانا دیتا ہے۔ یہاں سب ختم ہو گئے، لیکن ایک عقل سلیم رکھنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ امی آزر کو کھانا کون دیتا ہے؟ میں بولے بیٹا وہ ہم سب کا بڑا ہے، رب ہے، اس کے بارے میں ایسے نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام اب تلاش میں نکلے ہیں، جس کے بعد کا واقعہ کلام پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آخر لوگوں کو یہ کھانا کیسے مل رہا ہے، کہ ان کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضروریات وہ ایسے پوری ہو رہی ہے کہ ہمارے کمانے کے ذریعے سے، ہمارے کھانے کے ذریعے سے، ہماری محنتوں کے ذریعے سے، ہماری تجارتوں کے ذریعے سے، ہمارے کام کے ذریعے سے ہماری ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ ہماری ضروریات ہماری محنت سے پوری ہو رہی ہیں، ہماری ضروریات ہماری کس سے پوری ہو رہی ہیں؟ ہماری ضروریات ہماری نیند آ رہی ہے، سکینہ نازل ہو گئی ہے۔ حدیث مبارک پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں نیند کی مجلس لگتی ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور سکینہ ایک ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے۔ بولتے رہیں گے، دھیان سے سنیں گے، نیند نہیں آئے، اور پھر باتیں انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے آسان ہے۔ سب سنیں گے انشاءاللہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی امی نے کہا کہ آپ بیٹا آزر کے بارے میں نہیں پوچھتے کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ ایمان کیسے سیکھا جاتا ہے، کہ اسباب کا انکار کرنا کہ جس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت کا سارا معاشرہ یہی دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ ہر ایک کی ضرورت کس سے پوری ہو رہی ہے؟ کس سے پوری ہو رہی ہے؟ آزر سے پوری ہو رہی ہے، کہ اس کے علاوہ ضروریات کا پورا کرنے والا آزر تو ابا ہے، نمرود سے پوری ہو رہی ہے۔ کس سے پوری ہو رہی ہے؟ آزر بولے تو سن نہیں کہ نمرود سے ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ نمرود سے کیسے ضروریات پوری ہوتی ہے، میں دیکھوں گا کہ انسانوں کی ضروریات پوری کیسے ہو رہی ہیں۔ کیا گھر سے نکلے ہیں تو دیکھا کہ وہ بالکل لوگ اپنے اسفار کو، اپنے سارے کاموں کو، اپنے تجارتی اسفار کو اور دوسرے ممالک میں سفر کرنے کو، وہ ستاروں کو دیکھ کر کے اپنے سارے کام سارے آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آگے کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ارے سفر کیے کریں گے تبھی تو ان کی ضروریات پوری ہوگی، تبھی تو ان کو مال آئے گا، تبھی تو ان کی تجارت ہوگی، سب کچھ اسی سے ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تاروں کی طرف دیکھا کہ کہا ہاذا ربی، کہ میرے رب ہے، کہ ان کے ذریعے سے، رب کے مطلب میری زندگی کی ہر ضرورت ان سے وابستہ ہے، کہ اگر یہ ہے تو میری زندگی کی ضروریات پوری ہونی ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ پرانے زمانے میں جو آدمی غلام ہوتا تھا وہ اپنے آقا کو رب کہتا تھا کہ میری اب کوئی زندگی نہیں ہے، میرا کھانا کون دیتا ہے؟ غلام کو کھانا کون دیتا ہے؟ مارکیٹ سے آتا ہے، ہوٹل سے آتا ہے، بازار سے آتا ہے۔ غلام کو کھانا کون دیتا ہے؟
جو اس کا مالک ہے وہ دیتا. اور کیا دیتا ہے؟ بریانی، غلام بریانی پوچھے بریانی دے گا، روٹی پوچھے روٹی دے گا، دال چاول پوچھے گا دال چاول دے گا. کیا دے گا؟ بادشاہ تو وہی دے گا جو اس کی مرضی ہے، اور بنا مرضی چلائے غلام کھا لیتا ہے. تو یہ بات پرانے زمانے میں